بعد الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین کرام، آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے قربانی۔ اللہ کریم نے قربانی کا حکم واضح قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے راہ میں قربانی کرو۔ جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات پڑھی، اب ہم چلتے ہیں قربانی کے مسائل کی طرف، کیونکہ موجودہ دور میں ایسا ہوتا ہے اکثر کسائی جو ساری زندگی دیگر کاموں میں مشغول رہتے ہیں، لیکن جیسے قربانی قریب آ جاتی ہے تو وہ کسائی بن جاتے ہیں۔ نہ ان کو تکبیرات آتے ہیں، نہ ان کو نیت آتی ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جانور کیسے ذبح کرنا ہے، کتنے رگ کاٹنے ہیں، اور ایسے ہزاروں معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری پاکستانی عوام بھی اتنے بیوقوف عوام ہیں کہ وہ چند پیسے بچانے کے لیے یعنی وہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ چلو یار، یہ جو کسائی آیا ہے یہ مجھ سے 4 پیسے تھوڑے لے لے گا۔ وہ 4 پیسے تو بچا لیتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ان کی قربانی جو ہوئی ہے در حقیقت اس کی قربانی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ یعنی وہ اس چیز پر توجہ نہیں دیتے کہ جس کسائی کو میں لایا ہوں کیا وہ واقعی میں کسائی ہے، کیا اس کو واقعی قربانی کے مسائل کا پتہ ہے، اس کو تکبیرات کا پتہ ہے، اس کو نیت کا پتہ ہے، قربانی کیسے کی جاتی ہے، اس کو ان باتوں کا پتہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کی تعریف کیا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، قربانی مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا، یہ قربانی کی تعریف ہے۔ اب بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ قربانی کیا چیز ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ قربانی کی شرائط کیا ہیں۔ آخر جو بندہ قربانی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے شرائط کیا ہیں؟ تو قربانی کرنے کے لیے 4 شرائط لازمی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط نہ پائی گئی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلا شرط وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونا۔ اب ظاہری بات ہے قربانی
اور ساری ज़िंदगी आप अपने ऐशो आराम के लिए आप लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं, लेकिन जब एक कसाई की बारी आती है तो आप वहाँ पर 1000, 1500, 2000 बचाने की खातिर आप उस अनाड़ी कसाई को ले आते हैं कि जिसको जानवर ज़िबा करना तक नहीं आता। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि 2000 आप ज़्यादा दें, लेकिन आप उस कसाई का इंतखाब करें कि जो जानवर अच्छी तरह से ज़िबा करता हो, जिसको पता हो कि जानवर के कितने नाड़े काटने हैं, जिसको पता हो कि तकबीरात कैसे पढ़नी है, जिसको पता हो कि जानवर को किस तरह गिराना है, किस तरह जानवर को ज़िबा करना है और किस तरह जानवर का गोश्त बनाना है। तो नाज़रीन व सामीन कराम, आपके सामने बंदा नाचीज़ ने क़ुरबानी के चंद मसाइल पेश किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुझे और आप सबको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और नाज़रीन कराम, आखिर में मैं आपके सामने ये दरख्वास्त करता चलूँ कि अगर मेरी इन बातों में कोई गलती कोताही हुई है, कोई कमी बेशी हुई है, या कोई ऐसी बात जो मैंने कुरान और हदीस की रूह से ना की हो, तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में मेरी इस्लाह फरमाएँ। और आप हमारी इस्लाह फरमाएंगे तो इंशाल्लाह हम मज़ीद बेहतर से बेहतर इसको बनाते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।